الرحمن الرحیم۔ تو آج آپ کے ساتھ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات زندگی کے بارے میں آپ سے شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک محبت اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ناظرین، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے صحرائے عرب میں ایک ماں اپنے 8 سالہ بچے کے ساتھ ننیال کی طرف جا رہی تھی کہ راہزنوں نے حملہ کر کے تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور جاتے ہوئے بچے کو اٹھا لے گئے۔ راہزنوں نے مکہ کے مشہور بازار عکاظ میں اس بچے کو فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ ادھر حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام سے فرمایا، میرے لیے ایک سمجھدار غلام خرید لاؤ۔ حضرت حکیم بن حزام نے بازار میں اس بچے کو دیکھا تو اسے خرید کر اپنی پھوپھی کو پیش کر دیا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اس بچے کے خصائل، عادت و اطوار اس قدر بھائے کہ حضرت خدیجہ سے اس غلام کو طلب کر لیا۔ حضرت خدیجہ نے اس غلام کو بارگاہ اقدس میں بطور تحفہ پیش کر دیا۔ ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے والی شفقتوں اور محبتوں کے سائے میں پروان چڑھنے والے اس غلام کو دنیا حضرت سیدنا زید بن حارثہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ اتفاقاً حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے چند افراد حج کی غرض سے مکہ آئے تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا اور جا کر والد کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ باپ نے فوراً اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور بیٹے کو غلامی سے چھڑوانے کی خاطر فدیہ کی رقم لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو فدیہ کے بغیر اسے لے جاؤ، اور اگر نہ جانا چاہے تو اسے چھوڑ دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے ماں باپ اور چچا کی جگہ ہیں۔ باپ اور چچا نے کہا، اے زید، تم غلامی کو پسند کر رہے ہو۔ حضرت زید نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی محبت اور تعلق خاطر کو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور فرمایا، زید میرا بیٹا ہے۔ والد اور چچا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعزاز و اکرام دیکھ کر شاداں و فراخاں ہوئے اور مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 انہیں ان کے باپ کا ہی کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے، نازل ہوئی تو آپ کو زید بن حارثہ پکارنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ آسمان فضیلت کے وہ چاند ہیں جس کی چمک کبھی مانت نہ پڑے گی۔ وفا شاری، شوق جہاد، ذوق عبادت، عاجزی و انکساری ہیں، بلند مقام پایا۔ کم عمری سے لے کر شہادت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے دولت ایمان کو جولی میں بھرنے کا شرف پایا۔ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا۔ صحابہ کرام میں حب النبی یعنی نبی کے محبوب کا لقب پایا۔ سن ہجری غزوہ بدر کی فتح مبین کی خبر مدینے پہنچانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سامنے آیا۔ 2 شعبان سن 5 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مطلق روانہ ہوئے تو آپ کو مدینہ پاک میں اپنا نائب بنایا۔ 7 یا 9 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امیر لشکر بنا کر روانہ فرمایا اور ہر مرتبہ آپ نے کامیابی و کامرانی کا جھنڈا لہرایا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر طائف کا قصد کیا۔ جب کفار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرتے، ساتھ ساتھ طعنہ زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر اپنے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ آپ کا سر زخمی ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر روانہ ہوئے تو ایک منافق آپ کے ساتھ ہو لیا۔ ایک کھنڈر کے پاس پہنچ کر وہ منافق کہنے لگا، ہم یہیں آرام کرتے ہیں۔ دونوں اندر داخل ہوئے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے لگے۔
یہ دیکھ کر اس منافق نے آپ کو رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ آپ نے فوراً پکارا، یا رحمن اغثنی، یا اللہ میری مدد کر۔ اچانک منافق کے کانوں میں آواز آئی، تیری بربادی، اسے قتل مت کر۔ منافق کھنڈر سے باہر نکلا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے پھر قتل کرنا چاہا، پھر وہی آواز پہلے سے بھی قریب سنائی دی۔ منافق نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے تیسری مرتبہ قتل کا ارادہ کیا تو وہی آواز بہت قریب سے آئی۔ منافق باہر نکلا تو اچانک ایک شہسوار نظر آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اس نے منافق کے سینے میں اس نیزے کو پیوست کر دیا اور وہ منافق تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ شہسوار اندر داخل ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے جانتے ہو؟ میں جبرائیل ہوں۔ ناظرین، سن 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں غزوہ موتا کا معرکہ رونما ہوا تو حضرت سیدنا زید لشکر اسلام کے علمبردار تھے۔ شیطان پاس آیا اور آپ کے دل میں زندہ رہنے کی محبت ڈالی، موت سے نفرت دلائی اور آپ کو دنیا کی لالچ دلائی۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومنین کے دلوں میں ایمان پختہ ہونے کا وقت تو اب ہے اور شیطان مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی جبکہ رومی سپاہی 1 لاکھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس کا جواب تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر باپیادہ میدان جنگ میں کود پڑے۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزوں اور برچھیوں کے ساتھ برسات کر دی۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواں مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ڈائری آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔